الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامان مددے، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ معزز و مکرم علماء کرام، حاضرین سنی اجتماع، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، ہم سب کے آقا و مولا انیس بے کساں، چار ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس وقت ماہ شعبان المعظم اپنی پوری ذوفشانیوں کے ساتھ، رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو اس مبارک رات کا انتظار ہے جس کی برکتیں اللہ کے رسول غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آج پوری دنیا کے اندر کسی انسان کی بات کریں تو لوگ مصیبتوں میں اور تکلیفوں میں گرفتار ہے، لیکن چونکہ قرآن اور حدیث کو ماننے والی قوم مسلمان ہے تو ہم مسلمانوں سے متعلق بات کریں گے کہ آج کاروباری معاملہ ہو، سماجی معاملہ ہو، معاشی اور دیگر معاملات ہو، اس میں لوگ بہت زیادہ پریشان حال نظر آ رہے ہیں۔ خود ہمارے شہر کے حالات بھی دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ انسان کی خوشحالی عام طور پر کاروبار سے متعلق ہوتی ہے،
इंसान कारोबारी एतबार से जितना खुशहाल रहता है उतना ही ज़्यादा वो अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून गुजार सकता है। जहाँ कारोबारी मामलात ख़राब होते हैं तो इंसान की ज़िंदगी परेशान से परेशान कुन होती चली जाती है। मुसीबतें क्यों आती है? कारोबार की मुसीबत हो, बीमारी जैसी मुसीबत हो, औलाद के मुतालिक मुसीबत हो, घर बार के मुतालिक मुसीबत हो, तो मेरा अल्लाह कुरान मुकद्दस में फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुमको जो कुछ भी मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे बुरे अमल की वजह से पहुंचती है। इस आया करीमा की तफसीर में मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि अगर मुसलमान को कांटा भी चुभता है तो वो उसके बुरे अमल की वजह से चुभता है। हमसे कोई गलती हो जाती है इसलिए हमारे पैर में कांटा चुभता है और वो चुभने वाला कांटा हमारी उस गलती का कफारा बन जाता है, हमारे उस गुनाह का माफी का जरिया बन जाता है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब पता चला कि मुसीबतें गुनाहों के सबब से आती है, लेकिन कुछ नेकियां ऐसी है कि जिसकी बरकत से आई हुई मुसीबतें टल जाती है। मैं सिर्फ 3 नेकियों का जिक्र एक हदीस मुबारका के जरिए से करना चाहता हूं कि अगर हम अपनी जिंदगी के अंदर उन 3 नेकियों को दाखिल कर लेंगे और उन 3 नेकियों पर अमल कर लेंगे तो अल्लाह ताला हमारी जिंदगियों से मुसीबतों को दूर फरमा देगा, हमारी जिंदगियों से परेशानी को दूर फरमा देगा। आज कौन वो इंसान है जो मुसीबतों को पसंद करता है और राहतों को पसंद नहीं करता? यकीनन हर इंसान मुसीबत को पसंद नहीं करता, वो राहतों को पसंद करता है। बुखारी शरीफ में एक हदीस है जिसको हदीस गार कहा गया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये जो हदीस गार है उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ाहिर एक वाक़े को बयान फरमाया है, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें पूरे मुआशरे को समेट लिया है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शान ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम गुफ्तगू मुख्तसर करते हैं लेकिन उसमें बहुत बड़ा पैगाम होता है। बात यह है, हदीस मुबारका को मैं अपने अल्फाज का जामा पहनाना चाहता हूँ और उसका मफ़हूम बयान करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। आपके और मेरे गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 नौजवान एक सफर के लिए रवाना हुए। उस जमाने का सफर आज के सफर की तरह आसान नहीं था। वो जब सफर के लिए अपने घर से निकले दूसरे इलाके में, शहर या गांव में जाने के लिए, तो वो रास्ता जंगल से होता हुआ गुजरता था। आमतौर पर एक शहर से दूसरे शहर का रास्ता, एक सफर से दूसरे सफर, एक गांव से दूसरे गांव का रास्ता, एक मुकाम से दूसरे मुकाम का रास्ता जंगल से होता हुआ ही गुजरता है। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी जब आप सफर करेंगे तो बीच में जंगलात आते हैं, बल्कि आप मालेगांव से धुलिया तक भी जाएं तो भी आपको बीच में जंगलात का सामना करना पड़ता है। तो ये तो वो दौर था जिस दौर के अंदर इतना तरक्की वाला मामला नहीं था। लोग पैदल, घोड़ों पर, खच्चरों पर सफर किया करते थे। 3 दोस्त हैं, एक इलाके के हैं और वो सफर के लिए निकले हैं। जब वो सफर के लिए निकले अचानक उनको बारिश ने आ लिया और बारिश का वो शिकार हो गए। आप जानते हैं कि जंगल की बारिश बड़ी खतरनाक हुआ करती है। जंगल के अंदर बिजलियों का कड़कना, पत्तों का बजना इंसान के दिल को दहला देता है, इंसान के दिल को बेचैन और बेकरार कर देता है। अल्लाह अकबर। काली घंघोर घटाएं छा गई, बिजलियों की कड़क शुरू हो गई और बारिश बरसने लगी। तीनों ने सोचा चलें, इस मुसीबत के अंदर जो हम गिरफ्तार हैं कि पनाह लेने के लिए अब कोई मुकाम तो नहीं है, कोई मकान तो नहीं है। तो उन्होंने एक गार का इंतखाब किया।
یہ غار ہی اس حدیث کے عنوان کو منتخب کرتا ہے۔ اور تینوں دوست اس غار کے اندر چلے گئے، تینوں دوست غار کے اندر گئے۔ ابھی وہ لوگ ایک مصیبت سے پناہ گاہ اور مامن تلاش کر رہے تھے کہ ان کے سر پر دوسری مصیبت ٹوٹ پڑی، وہ یہ کہ اوپر کی چٹان جو تھی وہ کھسک کر غار کے منہ پر آ گئی اور وہیں آ کر کے ٹھہر گئی۔ آپ کہتے ہیں نا کہ پہاڑ ٹوٹ پڑا، جب کوئی بہت بڑی مصیبت کو بیان کرنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں پر اتنی مصیبت آئی کہ مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ان پر صحیح معنی میں پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا، ان پر صحیح معنی میں پہاڑ ٹوٹ گرا تھا۔ اللہ اکبر! ان لوگوں نے اس چٹان کو دیکھا اور اپنی طاقت بھر 6 ہاتھ لگا کر، یعنی تینوں کے 2 ہاتھ لگا کر انہوں نے چٹان کو کھسکانے کی کوشش کی، انہوں نے چٹان کو دھکا دینے کی کوشش کی، لیکن وہ چٹان ان سے کھسک نہ سکی۔ اس وقت ان کے ذہن میں ایک بات آئی، بلکہ اللہ نے ان کے ذہن میں ایک بات ڈالی۔ تینوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ مشورہ یہ تھا کہ ہم نے زندگی کے اندر اگر کوئی کام اللہ کے لیے کیا ہے، خالص لوجہ اللہ کیا ہے، تو چلو اس کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تاکہ اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ پہلا بندہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے اور یوں عرض کرتا ہے، اے کریم باری تعالیٰ، میں نے اپنی زندگی کے لمحات اب تک اس انداز میں گزارے کہ میں کبھی بھی اپنے ماں باپ کو کھلائے بغیر کبھی کچھ نہیں کھاتا تھا۔ اب بہت توجہ سے اس گفتگو کو آپ اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں۔ مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ، تکالیف سے نجات کا ذریعہ، مشکلوں سے نجات کا ذریعہ کن نیکیوں کے اندر ہے؟ یوں تو ہر نیکی مشکل کو آسان کر دیتی ہے، لیکن حدیث رسول نے جن 3 نیکیوں کا ذکر کیا ہے وہ بہت قیمتی اور اہم ہے۔ وہ کہتا ہے، اللہ میں نے کبھی اپنی زندگی میں اب تک ایسا نہیں کیا کہ خود کھا لیا ہو اور ماں باپ کو چھوڑ دیا ہو۔ میرے اللہ، میں پہلے اپنے ماں باپ کو کھلاتا ہوں، اس کے بعد خود کھاتا ہوں۔ بلکہ ایک دن تو یوں ہوا کہ میں مویشی چرا کر، جانور چرا کر تاخیر سے واپس لوٹا۔ میرے ماں باپ سو چکے تھے، میں نے جانوروں کا دودھ دوہا اور دودھ دونے کے بعد میں وہ جب دودھ لے کر کے ماں باپ کے قریب آیا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے کہتے تھے، ابا ہمیں بھوک لگی ہے، کھلا دو، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے اپنے بچوں کو نہ کھلایا۔ ماں باپ کی محبت کا غلبہ یہ تھا کہ میں ماں باپ سے پہلے نہ خود کھانا چاہتا تھا نہ اپنے بچوں کو کھلانا چاہتا تھا۔ میں نے جو ہے وہ دودھ کے پیالے اپنے ماں باپ کے سرہانے لے کر کے کھڑا رہا، حتیٰ کہ رات کے آخری پہر میں میرے ماں باپ جاگے تو میں نے پہلے ان کو دودھ دیا، انہوں نے دودھ پیا، پھر میں نے خود کھایا اور میں نے اپنے بچوں کو کھلایا۔ میرے اللہ، اگر یہ نیکی تیری بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے تو میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مولا اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اس کے یہ جملے کہنے تھے، وہ چٹان جو بازو کی قوت سے نہ ہٹی، وہ چٹان اس نیکی کی برکت سے کھسک گئی، خود بخود کھسک گئی، لیکن ابھی وہ اتنی نہیں کھسکی تھی کہ وہ نکل سکتے تھے، البتہ امید کی کرن چمک گئی تھی۔ لیکن یہاں رک کر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس بندے نے جس نیکی کا انتخاب کیا، نیکیاں تو اس نے زندگی میں بہت سی کی ہوگی، لیکن جس نیکی کا انتخاب کیا، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کہ میں نے اپنے ماں باپ کو کھلائے بغیر کبھی نہیں کھایا، اور اللہ کو یہ نیکی اتنی پسند آئی کہ جو بازو کی قوت سے جو مصیبت دور نہ ہوئی، اللہ نے اس نیکی کی برکت سے اس مصیبت کو دور فرما دیا۔ آج جو مصیبتیں ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہی ہے، جو پریشانیاں ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کرتے، آج ہم اپنے ماں باپ کی تعظیم نہیں کرتے، آج ہم اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتے۔ شب برات میں لوگ پوری رات صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں،
लोग सलातुत तौबा पढ़ते हैं, मुख्तलिफ दुआएं पढ़ते हैं, लेकिन याद रखो ए नमाजों की पाबंदी करने वालों, नमाज की अहमियत अपनी जगह है, नवाफिल तो नवाफिल है, फर्ज की बरकतों को अल्लाह अकबर उसका इनकार कौन कर सकता है। नवाफिल के मुनकिर तो दुनिया में हो सकते हैं लेकिन फराइज के मुनकिर नहीं हो सकते। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसके माँ बाप उससे नाराज है उसके सजदे उसके सर के ऊपर भी नहीं जाते। आप मुझे बताएं, आज लोग इबादतों को तरजीह देते हैं लेकिन माँ बाप की हक तलफी करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारे नौजवानों का हाल ये है, हमारे नौजवानों की सिचुएशन ये है कि अल्लाह अकबर, जवानी की दहलीज पे कदम रखने के बाद माँ बाप को घर का कचरा समझने लगते हैं, माँ बाप की इंसल्ट करते हैं, माँ बाप की बेइज्जती और बेहुरमती करते हैं। अल्लाह अकबर, अगर कमा करके लाएंगे 2-2, 3-3 हजार कमा करके लाएंगे लेकिन माँ बाप को 500-700 रुपये थमा देंगे, अब इसमें तुमने जैसे घर चलाना है चलाओ, हम तो ऐश करेंगे। उसके बाद दोस्तों के साथ घूमना फिरना, दोस्तों पे खर्च करना। मेरे आका गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जमाने और दौर की खबर दी थी। आकाए करीम फरमाते हैं करीब कयामत वो दौर आएगा कि लोग अपने माँ बाप पे खर्च करने में तंगदिली की शिकायत करेंगे, तंगदिली का शिकार होंगे और अपने दोस्तों पे खर्च करने के अंदर बड़ी कुशादा कल्बी से काम लेंगे। आप देखें, दोस्तों पे खर्च करने की बात आती है सिर्फ झूठी इज्जत के लिए, झूठी शोहरत के लिए, झूठे वकार के लिए लोग अपने पैसों को खर्च करते हैं। लेकिन वही माँ बाप अगर घर के अंदर परेशान हैं, जो है वो दवा के लिए तरस रहे हैं, खर्चे के लिए तरस रहे हैं, जवान बेटे के पास बूढ़े माँ बाप हाथ फैलाते हैं तो जवान बेटा ये कहकर माँ बाप को डांटी देता है तुम्हें बुढ़ापे में कितने पैसे लगते हैं, क्या जो कमाओ वो सब तुम पर खर्च कर दूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालदार बनने का नुस्खा अता फरमाया। मेरे और आपके आका फरमाते हैं जो बंदा ये चाहता है कि अल्लाह उसको मालदार कर दे, वो अपने माँ बाप पे खर्च करे, जो वालिदैन पे खर्च करेगा अल्लाह उसको इतनी दौलत अता करेगा कि अल्लाह अकबर उसकी नस्लों तक के उसकी दौलत काम आएगी। आज लोग दौलत की लालच में, माल की लालच में माँ बाप को दूसरे नंबर का दर्जा देते हैं और अगर कुछ लोग माँ बाप की खिदमत भी कर रहे हैं तो वो इस नीयत के साथ अगर मैं ना करूंगा तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। नादान मोहल्ले वालों से डरता है, अल्लाह से नहीं डरता, मोहल्ले वालों से खौफ करता है, अल्लाह से खौफ नहीं करता। इस नीयत से माँ बाप की खिदमत करो कि अल्लाह राजी हो जाए, उसके प्यारे हबीब राजी हो जाए। एक शख्स आया और आने के बाद अर्ज करता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी माँ को अपने कांधे पे बिठा करके 7 हज कराए, आका मैंने क्या अपनी माँ का हक अदा कर दिया। मेरे रसूल फरमाते हैं तेरी पैदाइश के वक्त तेरी माँ को जितने झटके लगे थे शायद तूने अभी उसे एक झटके का हक अदा किया। आप गौर करें, नौजवान लड़के और नौजवान लड़कियां माँ बाप की कदर ही नहीं करते। थोड़ी सी ताकत कुव्वत दौलत हाथ आ जाए तो उसमें इनको क्या समझता है, इनको क्या समझता है। मेरे भाई, क्या सब कुछ तुझे ही समझता है? अगर उन्हें कुछ ना भी समझे, मेरे आका फरमाते हैं वो तेरी जन्नत भी है तेरी जहन्नम भी है। अगर तू उनकी खिदमत करता है तो वो तेरी जन्नत है और अगर तू उनकी खिदमत नहीं करता, उनको नाराज करता है तो वो तेरी जहन्नम है। यही उन्वान इतना तवील है लेकिन बस एक हदीस पाक पेश करता हूं ताकि मेरे नौजवानों को नसीहत हो जो आज माँ बाप को छोड़ छोड़ करके आप निकल रहे हैं। मैं जो है वो अपने माँ बाप पे खर्च करूंगा तो कल्लाश हो जाऊंगा, मुफलिस हो जाऊंगा। माँ बाप पे खर्च करके कोई मुफलिस और गरीब ना हुआ है ना हो सकता है, बल्कि उनकी दुआ से अल्लाह तुम्हें हर नेमत अता करेगा। वो कौन सी नेमत है
جو ماں باپ کی دعا کی برکت سے نہیں مل سکتی. ارے جن کی دعا سے خدا مل جاتا ہے ان کی دعا سے کیا نہیں مل سکتا. آج لوگ اس معاملے میں بڑے کمزور واقع ہوئے ہیں. ایک حدیث مبارکہ ذہن میں آتی ہے، ایک صحابی تھے، ان کی موت کا وقت قریب آیا تو ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا. اور صحابی کا مطلب آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نبیوں کے بعد مخلوق میں سب سے اعلیٰ ترین مخلوق کو صحابی کہتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے حضور سید عالم کا دیدار کیا ہوتا ہے. جس نے آقا کو ایک نظر دیکھا، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام. آقا کو ایک نظر جس نے دیکھ لیا ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا، وہ صحابی. اب کوئی غوث، کتب، ابدال ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. اتنا بڑا مرتبہ ہے صحابہ کا. لیکن صحابی کو مرتبہ کیوں ملا؟ بس حضور کی زیارت سے. کعبہ تو قیامت تک سبھی دیکھیں گے، نمازیں تو قیامت تک سبھی پڑھیں گے، وقت آئے گا تو جہاد سبھی کریں گے، لیکن حضور کا دیدار اب کسے نصیب ہوگا؟ عالم بیداری میں جنہوں نے حضور کی ظاہری حیات میں آقا کا دیدار کیا وہ صحابی ہو گئے. یہی تو ہم لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں. لوگوں، جب صحابی نے حضور کو دیکھ کر کے مقام صحابیت پا لیا تو اب کوئی غوث اور ابدال بھی ان کی طرح نہیں ہو سکتا. تو کوئی پان دکان والا اور لوم چلانے والا مصطفیٰ جان رحمت کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ بات تو سمجھنے کی ہے. آپ عظمت صحابہ کی بات کرتے ہیں، لیکن عظمت صحابہ کو عظمت ملی کس وجہ سے؟ ارے وہ تو عرب کے بدو تھے، بوریا نشین تھے. وہ تو نمک اور کافور میں فرق نہیں کر پا رہے تھے، بلکہ انہیں خدا کا پتہ بھی نہیں معلوم تھا. لات و حبل کے آگے سر سجدے میں رکھ رہے تھے. لات و حبل کے پجاریوں کو جس نے مقام صحابیت عطا کیا وہ دیدار مصطفیٰ ہے، وہ زیارت مصطفیٰ ہے، وہ دامن مصطفیٰ ہے. اب جس کی نالین کے صدقے سب کچھ ملا صحابہ کو، اب ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. تو اس نال والے مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ مصطفیٰ کریم کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا؟ لیکن یہ ایک الگ عنوان ہے. صحابہ کی عظمت کیا ہے؟ اور صحابہ تھے ہی بڑے عظمت والے، کیونکہ جب انہوں نے بتوں کی پوجا سے توبہ کی اور مصطفیٰ جان رحمت کے کہنے پر اللہ کو ایک مانا، تو پھر اتنے مضبوط توحیدی ہوئے، اتنے مضبوط توحیدی ہوئے کہ پھر زمانہ ان کے آگے جھکا، وہ کسی کے آگے نہیں جھکے. دنیا نے ان کے قدموں میں سر رکھا، انہوں نے پھر کہیں سر نہیں رکھے. صحابی ہیں اور موت کے وقت کلمہ زبان پہ نہیں آتا. صحابہ کو جب کوئی مصیبت درپیش ہوتی تھی تو وہ اپنے مشکل کشا مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، اس لیے کہ صحابہ نبی کو مشکل کشا سمجھتے تھے. مشکل کشا کسے کہتے ہیں؟ جو مشکل کو دور کر دے وہ مشکل کشا ہے، جو مشکل دور کرے وہ مشکل کشا ہے. اب بتائیں کفر سے بڑی بھی کوئی مشکل ہے؟ کفر سے بڑی بھی کوئی مشکل ہے؟ ارے جس نے کفر کی مشکل کو دور کر کے ایمان کی آسانی عطا کر دی، اب اس سے بڑا مخلوق میں مشکل کشا کون ہو سکتا ہے؟ اب آپ کو شک ہے کہ اللہ بھی مشکل کشا ہے، پھر اللہ کے نبی بھی مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہی تو بات سمجھنے کی ہے. اللہ بغیر کسی کی عطا کے مشکل کشا ہے، وہ خود سے مشکل کشا ہے، اس کو کسی نے بنایا نہیں. اور مصطفیٰ جان رحمت اللہ کی عطا سے مشکل کشا ہے. اللہ نے انہیں درجہ دیا نا مشکل کشا کا. محبوب تو لوگوں کی مشکلوں کو آسان کرتا جا، اور میرے نبی نے مشکلوں کو آسان کیا. اسی لیے جب دیکھا کہ صحابی کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، اتنی بڑی مشکل ہے، تو دوڑے دوڑے پہنچ گئے اپنے مشکل کشا کی بارگاہ میں. اور جب اپنے مشکل کشا کی بارگاہ میں پہنچے تو عرض کیا یا رسول اللہ،
وہ فلانے ہیں ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا اور موت اور زندگی کے درمیان ہے وہ، تو دیکھو اللہ نے جسے مشکل کشا بنایا پھر اس کی ڈگری کتنی بلند کی، پھر ان کو علم غیب بھی عطا کیا، اس لیے کہ ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے کہ میرے پاس جو مریض آیا ہے اس کا مرض کیا ہے۔ جس ڈاکٹر کو پتا ہی نہ ہو کہ مریض کا مرض کیا ہے، وہ علاج کیا کرے گا؟ وہ کیا ہے؟ خاک علاج کرے گا۔ وہ صحابہ آئے ہیں، یا رسول اللہ اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا۔ میرے آقا فرماتے کیا اس کی امی ہے؟ دیکھو نبی کی نگاہ نبوت کہاں تک دیکھ رہی ہے۔ ارے بھائی کلمہ نہیں آتا، جھوٹ بھی بولا ہوگا کسی نے اس لیے نہیں آتا ہے کلمہ، چوری بھی کی ہوگی کسی نے اس لیے کسی کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، لیکن حضور سید عالم رحمت تمام جانتے ہیں کہ یہ میرا صحابی یہ جھوٹا نہیں ہے، یہ میرا صحابی یہ چور نہیں ہے، عمل پر نظر ہے۔ سرکار فرماتے اس کی امی حیات ہے؟ لوگوں نے کی جی یا رسول اللہ حیات ہے۔ سرکار نے ہمیں اس کو لے آؤ، ان کی بوڑھی ماں کو لایا گیا۔ آقا فرماتے اے فلاں کی ماں تو فلاں سے راضی ہے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں راضی نہیں ہوں۔ توجہ فرمائیں، غور کریں، ماں باپ کو ستانے والوں، ستاتے ستاتے بے قرار ماں باپ قبروں میں چلے گئے۔ کچھ تو اولاد وہ ہے کہ جن کو شب برات میں ٹوپی پہن کر گھومنے پھرنے سے فرصت نہیں، وہ سال میں ایک بار بھی اپنے ماں باپ کی قبر پہ نہیں جاتے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھے اور اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا نہ کرے اللہ اس کی نماز بھی قبول نہیں کرتا۔ یعنی تمہارا تعلق تمہارے ماں باپ سے اتنا جوڑ دیا گیا ہے، اتنا جوڑ دیا گیا ہے کہ تم نماز بھی پڑھو تو اپنے ماں باپ کو یاد کرو، زمین کے اوپر زندہ ہے تو بھی یاد کرو، اور ان کا انتقال ہو گیا ہے تو بھی یاد کرو۔ اسلام وہ مذہب نہیں کہ اب ماں باپ مر گئے تو انہیں بھول جاؤ، وہ کھاک چاٹتے رہے اور تم عیش کرتے رہو، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے حقوق عطا کیے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے سب کے حقوق بتائے ہیں۔ سرکار فرماتے اے فلاں کی ماں کیا تو فلاں سے راضی ہے؟ اس نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ اس نے میرا بہت دل دکھایا ہے اس لیے میں اس سے راضی نہیں ہوں۔ آقا فرماتے ہیں بلال یہی وجہ ہے کہ ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا معاف کر دے اپنے بیٹے کو۔ انہوں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر میرا دل اتنا ٹوٹا ہے کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر معاف نہیں کرو گی تو پھر ٹھیک ہے۔ میرے سرکار صحابہ سے کہتے ہیں جاؤ لکڑیاں جمع کرو۔ جب صحابہ لکڑیاں جمع کرنے کے لیے منتشر ہونے لگے تو اس وقت اس بوڑھی ماں نے پوچھا آقا ان لکڑیوں کا آپ کیا کریں گے؟ میرے سرکار نے فرمایا تو فلاں کو معاف نہیں کرتی اس لیے میں لکڑیاں جمع کر کے اس میں آگ لگا دوں گا اور تیرے بیٹے کو زندہ جلا دوں گا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے بیٹے کے ساتھ آپ ایسا نہ کریں، آخر ماں تھی، ماں کی ممتا تڑپ گئی، آقا آپ میرے بیٹے کے ساتھ ایسا نہ کریں۔ تو میرے آقا نے فرمایا او نادان ماں جب تو دنیا میں اپنے بیٹے کو آگ میں نہیں دیکھ سکتی تو تو جہنم میں اپنے بیٹے کو کیسے دیکھے گی؟ معاف کر دے اپنے بیٹے کو۔ اس نے عرض کیا آقا آپ گواہ رہنا میں نے اس کو آپ کی خاطر معاف کر دیا۔ ادھر ماں نے کہا میں نے آپ کی خاطر معاف کر دیا، ادھر ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے، عرض کیا یا رسول اللہ اب ان کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو گیا ہے اور وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں آپ مجھے بتائیں تو اگر صحابی کی وجہ سے ماں کا دل دکھے تو مرتے وقت زبان پہ کلمہ نہیں آتا
آپ اور ہم کس کھیت کی مولی ہے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم نے تو اپنے آپ کو بہت زیادہ دیندار سمجھا، ہم نے اب تو اپنے آپ کو بڑا نمازی سمجھا، بڑا حاجی سمجھا، بڑا پرہیزگار سمجھا، لیکن مجھے بتاؤ آج ہمارے ماں باپ ہم سے کتنے راضی ہیں؟ اگر تم اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، فقیر قادری آپ کی بارگاہ میں اعلان کرتا ہے حدیث کی روشنی میں، انشاءاللہ کبھی تم پر مصیبت نہیں آئے گی، کبھی تم پریشانی میں مبتلا نہیں رہو گے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب پہلے بندے نے دعا کی نا کہ اللہ میرے ماں باپ کے ساتھ میں نے نیکی کی، مصیبت سے نجات عطا کر، وہ چٹان کھسک گئی تو فوراً دوسرے نے ہاتھ اٹھا دیا، عرض کیا اللہ تو جانتا ہے کہ میری ایک رشتہ دار تھی، کزن، میں اس سے پیار کرتا تھا، محبت کرتا تھا، اور میرا ارادہ یہ تھا کہ جب بھی مجھے موقع ملے گا میں اس سے اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کروں گا، اور ایک دن ایسا موقع مل بھی گیا کہ میں اس پر قابض ہو گیا، حتیٰ کہ میں اس کے ساتھ زنا کرتا، لیکن اس لڑکی نے کہا اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، اللہ دیکھ رہا ہے۔ بس اس تصور سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے میں نے اس کو چھوڑ دی۔ مولا اگر یہ کام میں نے خالص تیرے لیے کیا، لوجہ اللہ، اللہ تیرے لیے کیا، تو اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما۔ دوسرے دونوں نے آمین کا، اس نے نیکی پیش کی، وہ چٹان پھر کھسک گئی۔ اس سے پتا چلا کہ دوسری وہ بڑی نیکی جو انسان کو مصیبت سے نجات دلاتی ہے وہ زنا سے بچنا ہے، اپنے آپ کو زنا سے بچانا۔ اور آج آپ دیکھو دنیا کے اندر کثرت کے ساتھ، جتنی کثرت کے ساتھ اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے تو وہ زنا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ابھی جنہوں نے صحیح طور پر جوانی کا منہ بھی نہیں دیکھا، انہیں بھی زنا میں مبتلا کر دیا گیا۔ رہی صحیح کسر فلموں نے، سیریلوں نے، انٹرنیٹ نے پورا کر دیا۔ ابتدائی جوانی ہے، ابھی صحیح طور پر شباب بھی چہرے پہ ظاہر نہیں ہوا ہے، ابھی مکمل طور پر چہرے پر داڑھی بھی رونما نہیں ہوئی ہے، اور جوانوں کو دیکھو تو انٹرنیٹ پر بیٹھ کر زنا کے مناظر دیکھ رہے ہیں۔ فلموں کے اندر ان فلموں کا انتخاب کیا جاتا ہے باضابطہ طور پر جس میں اوپنلی زنا کے مناظر دکھائے جائیں۔ مسلمان نوجوانوں، کیا بس زندگی گناہ کرنے کے لیے ملی تھی؟ اللہ نے جو زندگی دی تھی وہ گناہ کے لیے دی تھی، اور کب تک گناہ کرو گے؟ گناہ کرنے کی مہلت تمہیں کب تک ملے گی؟ یہ عیاشیوں کے اڈے، ایک لوم مزدور جس کی کمائی 2-2.5 ہزار روپے ہے، اسے بھی لوگ گناہ کے اڈوں پر دیکھتے ہیں۔ اور مالداروں کا حال تو یہ ہے کہ ابھی تھوڑی سی دولت کی آئی، بدن پہ چربی چڑھی تو پھر بیوی سے وہ سیر نہیں ہوتا۔ اب باضابطہ طور پر پکنک کے لیے ان مقامات کا انتخاب کیا جاتا ہے جہاں پر زنا کے سامان ہو، عیاشیوں کے لیے مکمل طور پر اہتمام ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنی تباہی کا رونا رونے والوں، اپنی تنگ دستی کا رونا رونے والوں، مندی کے لیے ہائے ہائے کرنے والوں، اللہ کے نبی، غیب دا نبی، عالم ما کان و ما یکون نبی نے ارشاد فرمایا جب میری امت زنا میں مبتلا ہو جائے گی تو اللہ ان کے رزق میں تنگی ڈال دے گا اور ان کی زندگیوں میں تنگی ڈال دے گا، زندگی میں بھی کٹوتی کر دی جائے گی اور ان کے رزق میں بھی کٹوتی کر دی جائے گی۔ کسی حکومت کے ہاتھ میں نہیں کہ وہ تمہاری صنعت کو تباہ کر دے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں کہ وہ تمہارے کاروبار کو تباہ کر دے۔ سنو، ہم ایمان والے لوگ ہیں اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں موت اور روزی انسان کو ڈھونڈتی رہتی ہے، تمہیں
रोजी ढूंढने की जरूरत नहीं, रोजी खुद तुम्हें तलाश करती है। तुम्हारी तकदीर की रोजी तुम्हें तलाश करती है, सिर्फ तुम्हें कोशिश करने की जरूरत है। सही रास्ते से हुसूल के लिए तुम्हें कोशा होने की जरूरत है। रज़्ज़ाक़ मुतलक है हमारा खुदा, हमारा रब पालनहार हकीकी है। उसने पहले दिन ऐलान किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? रब उसे कहते हैं जो पालता है, पालने वाले को रब कहते हैं। उसने पहले ही दिन तुमसे जो रिश्ते का ऐलान किया वो पालने वाला रिश्ता था। बंदे, तू अल्लाह का बंदा है और अल्लाह तेरा पालनहार है। वो तुझे रोजी देगा, वो तुझे रिस्क देगा, लेकिन उसी के रसूल से उसने ऐलान करवा दिया कि जब बंदे जिना में मुलव्विस होंगे तो जिंदगी भी कम होगी और रोजी भी कम होगी। आज रोजी कम हो रही है, रोजी सिमट रही है, रोजी में तंगदस्ती आ रही है और उम्मत की अक्सरियत इल्ला माशाअल्लाह जिना में मुब्तला हो गई। जिना सिर्फ ये नहीं है, जिना सिर्फ ये नहीं है कि आप आखिरी स्टेप पर पहुंच जाएं, किसी नामहरम औरत के चेहरे को बुरी नीयत से देखना यह भी आंख का जिना है। किसी मुसलमान की गीबत करना यह रूह का जिना है। ऐसी बातें करना जिससे जिना का शौक दिल में पैदा हो, यह जबान का जिना है। ऐसी बातें सुनना जिससे जिना का शौक दिल में पैदा हो, जिना के जज्बात उभरे, ये कान का जिना है। आप बताएं, बड़ी बड़ी दाढ़ी वालों के घरों में बड़ी बड़ी एलसीडियां देखी जिसमें वो दिन दहाड़े बेटों के बाजू में बैठकर, बेटियों के बाजू में बैठकर, बहुओं को बाजू में बिठाकर फिल्में देखते हैं और उसमें जिना के मनाजिर दिखाए जाते हैं। मुसलमानों, तुम्हारे घर में बरकत कैसे होगी? अब तो हम उन घरों में भी टीवियां देख रहे हैं जिनके घरों के छत पर सही तौर पे पंखे लगाने की हैसियत नहीं जिनकी, बल्कि जिनके घरों में मीटर लगाने की जिनकी हैसियत नहीं है, जो आंकड़ियां डाल करके पावर लेते हैं, उनके घरों में भी बड़ी बड़ी टीवियां हैं। मुसलमान, तुझे शर्म आनी चाहिए। जिस रसूल ने आंखों की हिफाजत का हुक्म दिया, आज तू पूरे खानदान को लेकर जिना का मंजर देखता है। तेरी बेटी छोटी से बड़ी होती जाती है। बच्चे कब बढ़ते हैं इसका पता हमें नहीं चलता। बेटा कब जवान होता है इसका पता हमें नहीं चलता। अचानक किसी दिन ख्याल आता है, अरे मेरा बेटा तो जवान हो गया है, मेरी बेटी तो जवान हो गई है। अल्लाह अकबर। अब ये बेटियां जो भागती है तो बाप मोटे मोटे आंसुओं से रोता है, हाय मेरी बेटी भाग गई। बेटा किसी का हाथ पकड़कर घर से निकल जाता है, तब बाप मोटे मोटे आंसुओं से रोता है, मेरा बेटा भाग गया। और जालिम बाप, इसके पीछे तेरा ही हाथ है। तेरी बेटी ने जो आज तुझे खून के आंसू रुलाया उसमें तेरा ही हाथ है। अगर तू अपनी बेटी को सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़ा करके सैयदा फातिमा के नक्शे कदम पर चलाता तो तेरी बेटी तुझे ये दिन न दिखाती। लेकिन तू तो अपनी बेटी को अपने बाजू में बिठाकर कभी सास बहू का सीरियल देख रहा था, कभी तू नई नई फिल्में देख रहा था। तेरी गैरत का आलम यह था कि कभी तेरे बच्चों ने कह दिया, अब्बा हम पड़ोस में गए थे सीरियल देखने, वो पड़ोसी ने हमें धुतकार के हकाल दिया। तो फिर तुझे गैरत आती है और तू कहता है, अच्छा अगर मेरी औलाद को धुतकार के हकाला जा रहा है तो कल उससे बड़ी टीवी हम लाएंगे। कल नहीं आज लाएंगे, आज नहीं अभी लाएंगे। ओ बेगैरत बाप, तुझे गैरत आई तो टीवी के मामले में आई, तुझे गैरत दीन के मामले में क्यों नहीं आई? इस्लाम के मामले में क्यों नहीं आई? शरीयत के मामले में क्यों नहीं आई? तुझे ये गैरत क्यों नहीं आई कि अगर पड़ोस का बच्चा 5 वक्त का नमाजी है तो मेरा बच्चा भी तहज्जुद गुजार होना चाहिए। अगर पड़ोस का बच्चा अम्मा पारा पढ़ रहा है तो मेरा बच्चा कुरान मुकद्दस पढ़ना चाहिए। पड़ोस का बच्चा अगर नाज़रा पढ़ रहा है मेरा बच्चा हाफिज़े कुरान होना चाहिए। तुझे ये गैरत क्यों नहीं आई? तुझे गैरत आई तो फिल्म के मामले में, तुझे गैरत आई तो सीरियल के मामले में। फिर याद रखना, जो काम
अपने नबी का दिल दुखाती है, उस कौम की इज्जत महफूज नहीं रहती। अल्लाह के नबी ने तुम्हारी इज्जत और गैरत को पत्थर खा खा करके बचाया। उस रसूल ने मुसीबतें उठाई और तुम्हारे लिए राहतों का सामान किया। तुम भूल गए और तुम आंखों का जिना देखने लगे। फिल्मों के अंदर वो डायलॉग जो तुम्हें हंसाते हैं, कितने खुश होते हो तुम उन डायलॉग को सुनकर जिसमें हंसी की बातें होती है। सुन लो, फिल्मों के डायलॉग सुनकर के हंसने वालों, मेरे और आपके रसूल ने फरमाया जो हंस हंस के गुनाह करेंगे अल्लाह उनको रुला रुला करके जहन्नम में दाखिल फरमाएगा। हंस हंस के गुनाह करने वालों, एक दिन वो आएगा जिसे मैदान महशर कहते हैं। वो एक दिन 50,000 साल के बराबर का होगा। उस दिन से डरो जिस दिन अर्श के अलावा कोई साया नहीं होगा, जिस दिन लिवाउल हम्द के अलावा कोई साया नहीं होगा। मेरे और आपके आका फरमाते हैं अर्श के दाईं तरफ मेरी कुर्सी होगी और मैं लिवाउल हम्द लेकर के खड़ा होऊंगा और मेरे परचम का साया होगा और मेरे परचम के साये के मोहताज नमाजी क्या, हाजी क्या, गाजी क्या, आदम से लेकर ईसा तक सारे नबी मेरे परचम के मोहताज होंगे। अल्लाह अकबर। अपने नबी की शान ये है कि जिनके परचम के साये के मोहताज जब अंबिया होंगे तो हम और आप उनके मोहताज क्यों नहीं होंगे। इसलिए उस नबी का दिल गुनाह करके न दिखाओ, उस नबी का दिल गुनाह करके न दुखाओ और उस नबी की बेअदबी कर के भी उनका दिल न दुखाओ। किसी की मत सुनना, वरना कयामत के दिन बहुत पछताना होगा। नबी को अपनी तरह बशर न कहना, क्योंकि ये नबी की शान में बेअदबी है। हर हक बात कहने की इजाजत नहीं है। आज लोगों ने ये माहौल बना दिया, नबी तो इंसान थे, नबी तो। इनकार किसने किया कि इंसान नहीं थे? बिल्कुल इंसान थे। सुन्नियों से ज्यादा उनको इंसान मानने वाला कौन हो सकता है? अरे मिलाद तो इंसान ही का मनाया जाता है। क्या कभी किसी फरिश्ते का भी मिलाद हुआ? तो हम मिलादुन नबी मनाते हैं इसीलिए कि इंसान समझते हैं, लेकिन मिलाद पूरी दुनिया में मनाते हैं इसलिए कि इंसान तो समझते हैं मगर अपनी तरह नहीं समझते। क्योंकि जो अपनी तरह है उनका मिलाद, उनका बर्थडे सिर्फ खानदान के लोग मनाते हैं, और जो खैरुल बशर होता है उसका मिलाद अर्श पे भी होता है और फर्श पे भी होता है। देखिए, एक बात समझाना चाहता हूं अमल की इस्लाह के साथ अकीदे की। हर हक बात कहने की नहीं होती। आप उठा करके देखें फतावा काजी खां, फतावा आलमगीरी, ये पुरानी किताबें, बरसों सदियों पुरानी किताबें, उसमें लिखा हुआ है कि जब तुम अल्लाह की तारीफ करो, तवज्जो आपकी, अल्लाह की तारीफ करो तो तारीफ के अंदर बड़े बड़े जुमले कहो, लेकिन अगर कोई अल्लाह की तारीफ करते हुए ये कह दे कि अल्लाह वो है जिसने कुत्तों को पैदा किया, बोलो भाई कुत्तों को किसने पैदा किया? अल्लाह ही ने पैदा किया ना। कोई शक है आपको? बोलते क्यों नहीं? किसने पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया। खिंजीर किसने पैदा किया? लेकिन उलमा फरमाते हैं कि अगर कोई अल्लाह की तारीफ करते वक्त ये कह दे कि अल्लाह तो कुत्तों का पैदा करने वाला है, अल्लाह तो खिंजीर का पैदा करने वाला है, तो ऐसा शख्स काफिर हो जाएगा। क्यों काफिर होगा? क्योंकि उसको तारीफ करने का ढंग ही नहीं मालूम। बात समझे आप? उसको तारीफ करने का शऊर ही नहीं। अरे कहना था तो ये कहता, बेशक अल्लाह ने ही पैदा किया कुत्तों को भी और खिंजीर को भी, सबको अल्लाह ने पैदा किया, लेकिन ये कहोगे तो काफिर हो जाओगे। क्यों काफिर हो जाओगे? अरे तारीफ का तरीका यह है कि जब किसी की तारीफ की जाती है तो हकीर चीज से नहीं की जाती बल्कि आला चीज से की जाती है। जब अल्लाह की तारीफ करो इस शान से करो कि अल्लाह ने अर्श को पैदा किया, अल्लाह ने आसमान को पैदा किया, अल्लाह ने जन्नत को पैदा किया। और अगर तारीफ का हक अदा करना है तो यह कहो अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा इंसान पैदा किया कि जो इशारा करता है तो चांद टुकड़े
जाते हैं, इशारा करे तो चांद टुकड़ा हो जाता है। तो ये है तारीफ का तरीका। अल्लाह को खालिक खिंजीर कहना ये कुफ्र है। बताओ ये हक है कि नहीं है? पैदा तो उसी ने किया, लेकिन कह नहीं सकते। इसी तरह हुजूर इंसान है, हुजूर इंसान है, शक नहीं है, लेकिन उनको कहते अपनी तरह नहीं है, कि हमारी तरह नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि तारीफ में ये कहो ये तो वो हैं जो मेराज पर जाते हैं, ये तो वो हैं जो सूरज को पलटाते हैं। तो तारीफ में अच्छे अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे आप ये कहें आपके मामू आ जाएं, आपके मामू आए, तो आप ये कहें ये देखो ये मेरे बाप का साला है। बोले ये बात गलत है, गलत है? बोलो गलत तो नहीं है, वो आपके बाप का साला ही तो है, इसमें कोई शक है? लेकिन इसमें अदब नहीं है। तो लोग कहेंगे 8 साल पढ़ करके इसने क्या घास काटा, बुखारी पढ़ा अभी तक के अदब नहीं आया। बोलो मामू बाप का साला है कि नहीं है? है, लेकिन कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? बेअदबी। बाअदब भांजा ये कहेगा ये मेरी अम्मी के भाई है, ये मेरी अम्मी मोहतरमा के भाई है, ये मेरे मामू जान है, ये मेरे मामा है, ये मेरी नानी के शहजादे हैं, ये मेरे नाना के लाडले हैं। देखो सारी बातें हक है। नाना का लाडला कहा तो लोगों ने कहा कितनी नुदरत है, नानी का चहीता कहा बोलने का अंदाज कितना अच्छा है, अम्मी जान के भाई है तो कहा कि इसके अंदर अदब का जौहर कूट कूट के भरा है। लेकिन हक ही कह दिया बाप का साला है तो लोगों ने कहा 8 साल पढ़कर भी इसको कुछ नहीं आया। बताएं हक है कि नहीं है बाप का साला? लेकिन कह नहीं सकते, इसलिए कि अदब के कुछ तकाजे होते हैं। यकीनन हमारा ईमान है मुस्तफा जाने रहमत इंसान है, लेकिन जैसे बाप का साला मामू को कहना ये अल्फाज का गलत इस्तेमाल और बेअदबी है, वैसे जब मुस्तफा प्यारे पर तकरीर हो तो ये न कहना हमारी तरह इंसान है, वरना फरिश्ते कहेंगे 8 साल पढ़ के कुछ आया नहीं। अगर कहना था तो ये कहता ये अल्लाह का हबीब है, ये दोनों आलम का तबीब है, ये कायनात का मालिक और मुख्तार है, ये कंकर को कलमा पढ़ाने वाला है, ये चांद के टुकड़े करने वाला है, ये सूरज को पलटाने वाला है, ये जाबिर के बच्चों को जिंदा करने वाला है, ये काबे को अजमत रफ्ता अता करने वाला है, ये अपनी उंगलियों से पानी के चश्मों को जारी करने वाला है, ये हलीमा की खुश्क बकरियों में दूध का जारी करने वाला है। हाँ हाँ ये वही है जिसे फरिश्ते अल्लाह अकबर सलाम कहते हैं। हाँ ये वही है दरख्त जिसकी आगे सजदा रेज़ होते हैं। हाँ ये वही है जिसे कंकरियां कलमा सुनाती है। हाँ ये वही है पहाड़ जिसको सलाम का नजराना पेश करते हैं। जब यूं कहोगे तो बुलबुले सिदरा कहेगा ओ तेरा अकीदा और मेरा अकीदा तो एक है, जहां मैं जाऊंगा वही तू भी जाएगा। हर हक बात कहने की नहीं होती, बयान करने के लिए होती है, कहने के लिए नहीं होती। बोलो अम्मी माँ बाप की बीवी है कि नहीं है? कोई साहब तुर्रम खाए का मैं बहुत तौहीद परस्त हूं, वो मेरे अब्बा की जोरू इधर आ। लोग कहेंगे हंसने की बात नहीं है, मैं आपको मिसाल देकर समझाना चाहता हूं। ये हम पे इल्जाम है कि हम हुजूर को इंसान नहीं मानते। अरे इंसान जो नहीं मानेगा रसूल को वो काफिर हो जाएगा। मां को अम्मी कहने वाले के बारे में ये कि ये तो अपने अब्बा की बीवी नहीं जानते, इसे ये कौन सी मंतिक है? अरे अम्मी कह दिया तो समझ में आ गया कि अब्बा ही की बीवी है। जिसे अम्मी कहा मतलब अब्बा ही की बीवी है, अलग से तशरीह की जरूरत नहीं है। तो जिसे रसूल कहा नबी कहा, नबी होता ही इंसान है, गैर इंसान नबी हो ही नहीं सकता। फरिश्ता कभी नबी नहीं हुआ।
نبی کے لیے انسان ہونا ضروری. تو جب نبی کہہ دیا, اب یہ مطالبہ غلط ہے کہ انسان کے اوپر بھی تقریر کرو. جب نبی کہہ دیا تو نبی انسان ہی میں سے ہوگا, دوسری مخلوق سے نبی ہو ہی نہیں سکتا. جیسے امی کہہ دیا تو مطلب ابا ہی کی بیوی کو کہا نا امی, ابا ہی کی بیوی امی ہوتی ہے. تو جب کہہ دیا امی تو اب الگ سے تشریح کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے ابا کی بیوی ہے, امی کہہ دیا لوگ جان جائیں گے یہ اس کے ابا کی بیوی ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کچھ عقائد ہوتے ہیں, اس پر توجہ دینا ضروری ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے, دوسرے نے دعا کی, اللہ میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا. کہ ایک لڑکی جس پر میں قابض ہو چکا تھا زنا کے لیے, بس اس نے کہا اللہ سے ڈر تو میں نے اسے چھوڑ دیا تیرے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کہیں پر گناہ کرو اور دل میں خیال آئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, یا کوئی دکھا دے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, کوئی ڈرا دے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, گناہ چھوڑ دو. وہ ایسی نیکی ہے کہ مصیبتیں ٹل جائے. اور زندگی میں ایسے موقع بار بار آتے ہیں, بسوں میں آئیں گے, ٹرینوں میں آئیں گے, پارکوں میں آئیں گے, گھر کی تنہائیوں میں آئیں گے, دوستوں کے سرکل میں آئیں گے. بس ایک تصور رکھنا, اللہ دیکھ رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے. اس تصور سے گناہ چھوڑ دو, اللہ زندگی اور آخرت کی ہر مصیبت دور کر دے گا. میرے آقا فرماتے ہیں تیسرا بندہ بھی موجود تھا. جب چٹان کھسک گئی تو تیسرے نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ میں نے ایک مزدور سے کام لیا, بس آخری گفتگو سمیٹ رہا ہوں, بہت دل کے کانوں سے سنیں. دنیا میں مصیبتیں دور کیسے ہوتی ہے وہ نسخہ حضور نے دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ میں نے ایک مزدور سے کام لیا, اس نے کہا کہ میں مزدوری نہیں لیتا, یہ رکھو اپنے پاس, کبھی آؤں گا تو لے کے جاؤں گا. ہم کتنے اچھے ہیں, کوئی اپنے پاس رکھ کر کے جائے نا کہ آؤں گا تو لے کے جاؤں گا, بیچارہ دوبارہ آئے گا تو بولیں گے کہ تم نے رکھا بھی تھا مجھے یاد ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہماری قوم کو لینا یاد ہوتا ہے, دینا یاد نہیں ہوتا. اور جب سے یہ حالات ہوئے نا کہ دینا یاد نہیں, تو تباہی مچی ہوئی. جیسی نیت ہوگی ویسی برکت ہوگی. نیت ہی خراب ہے, چاہتے ہیں کہ سبھی کا ہڑپ کر جائیں. اور کچھ لوگ تو ہیں ہی ایسے, وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کھا کر کے ڈکار بھی نہیں لیتے. بڑا مشہور مالیگاؤں کے اندر یہ جملہ ہے, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کھا کے ڈکار بھی نہیں لیتے. حالانکہ فرمایا گیا جو لین دین میں کلیئر ہے وہ آدمی سب سے اچھا. ورنہ سفید کپڑوں سے کیا ہوتا ہے, آپ نے کپڑے سفید پہن لیے, رومال سفید سر پہ ڈال لیا, اور بیت المال کو حلق کے نیچے نگلتے ہی جا رہے سانپ کی طرح, تو پھر آپ کیا ہیں؟ آپ کیا ہیں؟ حضور رحمت اللہ للعالمین کو دنیا صادق الوعد الامین کہتی تھی. ہجرت کی رات مکے کے کافروں کی امانتیں رسول اللہ کے گھر میں تھی, اور جو لوگ تلواریں لے کر کے کھڑے تھے, آقا نے فرمایا علی یہ جس کی امانت ہے صبح ان کو لوٹانا, پھر آ کر کے فلاں مقام پہ ہم سے ملنا. حضور نے جان کے دشمنوں کی امانتیں بھی, جان کے دشمنوں کی امانتیں بھی اپنے ساتھ لے جانا گوارا نہ کیا. اسی لیے میدان بدر میں جب مکے کے کفار کا حضور سے سامنا ہوا تو وہ آدھی جنگ جو ہی ہار چکے تھے, اس لیے کہ وہ اتنے شرمندہ تھے کہ جان کے دشمنوں کو بھی مصطفیٰ جان رحمت نے محروم نہیں کیا. جب ہجرت کے لیے گئے تو اپنے چچا کے بیٹے علی مرتضیٰ کو اپنے بستر پہ سلا کر کے فرمایا کہ جس کی امانتیں پہلے لوٹانا پھر آ کر کے ملنا. اب تو امانتیں رہی کہاں گئی, رشوت کا بازار گرم ہو رہا ہے. اور یاد رکھنا جس قوم کے قائدین بگڑتے ہیں اس کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے. عوام غلطی کرے تو ان کی سزا عوام کو ملتی ہے, لیکن جب قائدین غلطی کرتے ہیں تو ان کی سزا پوری قوم کو ملتی ہے. قوم کو اتنی بڑی سزا تو نہ دیتے آپ. اگر اللہ نے آپ کو موقع دیا تھا قوم کی خدمت کا, قوم کے ساتھ یہ تو نہ کرتے آپ.
جس پر قوم نے اعتماد کیا اس نے مذہب کو بھی بدنام کیا، کلمے کو بھی بدنام کیا، دین کو بھی بدنام کیا، سماج کو بھی بدنام کیا، سوسائٹی کو بھی بدنام کیا۔ مسلمانوں تمہاری پہچان ہے امانت، خائن نہ بنو، خیانت کر کے نہ کسی کو ترقی ملی ہے نہ تمہیں ترقی مل سکتی۔ وہ کہتا ہے اللہ اس بندے سے میں نے کام لیا تو اس نے کہا میری مزدوری رکھیں میں آ کر لے جاؤں۔ میں نے اس کی مزدوری رکھی، سوچا کہ کہیں خرچہ نہ ہو جائے تو میں نے اس مزدوری کو کام میں لگا دیا، اس کا استعمال کیا۔ جب اس کا استعمال میں نے کرنا شروع کیا اس کا مقدر زوروں پر تھا، مال بڑھتا ہی چلا گیا، بڑھتا ہی چلا گیا، بڑھتا ہی چلا گیا، اتنا بڑا کہ اس کا مال مغلوب ہو گیا، اس کا مال غالب آ گیا۔ پھر وہ آیا کچھ دنوں کے بعد، کہا کہ وہ میری مزدوری دیجیے آپ۔ توجہ آپ کی کیا انداز ہے، وہ میری مزدوری دیجیے آپ۔ تو میں نے کہا کہ یہ جتنا جنگل بھرا ہوا ہے نا جانوروں سے یہ سب تمہارا ہے۔ اس نے کہا بھائی صاحب ایسا مذاق تو میرے ساتھ نہ کرے، میری تو بڑی چھوٹی سی مزدوری تھی۔ کہا مزدوری چھوٹی تھی لیکن میں نے اس کو پیسے لگا دیے تھے کاروبار میں اور وہ بڑھتے بڑھتے اتنے ہو گئے، وہ پورا مال ہانک کر لے گیا۔ اللہ یہ کام میں نے صرف تیرے لیے کیا ہے، اگر یہ قبول ہو گیا ہے تو اس مصیبت سے نجات عطا کر دے۔ وہ چٹان مکمل کھسک گئی اور وہ تینوں لوگ باہر نکل گئے۔ اب اللہ کے نبی نے ان تین نیکیوں میں سماج، معیشت، والدین سب سمیٹ لیا ہے۔ اگر اس ایک حدیث گار پہ عمل کر لو، گھر بھی سنور جائے گا، کاروبار بھی سنور جائے گا اور معاشرہ بھی سنور جائے گا۔ آج حال یہ ہے گھر میں بھی تباہی، سماج میں بھی تباہی، کاروبار میں بھی تباہی۔ سیٹ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ابھی رمضان المبارک آئے گا تو وہ علماء سے مسئلہ پوچھیں گے، میں حق رضا کے طور پہ زکوٰۃ دے سکتا ہوں کہ نہیں دے سکتا؟ ارے نادان، وہ مزدور جو ہے ہر مزدور فقیر نہیں ہوتا، اور زکوٰۃ اس کو دی جاتی ہے جو فقیر ہو۔ اور فقیر کی تعریف شریعت میں یہ ہے کہ کھا پی کر، آج کی تاریخ میں کھا پی کر اس کے پاس 40,000 کی رقم نہ بچتی ہو، سال میں 40,000 کی رقم اس کے پاس سلک نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ بندہ فقیر ہے، یعنی جس پہ زکوٰۃ فرض نہ ہو وہ فقیر ہے۔ اب اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بہت سے مزدور ایسے ہیں جو پلسر پہ گھومتے ہیں، جن کے ہاتھ میں 20-20 ہزار کا، 30-30 ہزار کا موبائل ہوتا ہے، آپ انہیں زکوٰۃ دے رہے ہیں اس لیے کہ آپ کی حق رضا بچ جائے۔ نیت ایک ایسی ہو گئی، تو نیت ایسی ہوئی تو مصیبتیں آنے لگی۔ لوگوں اللہ کے لیے دل چھوٹا مت کرو، زکوٰۃ دو، حقداروں کو دو، حقداروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے دو۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی زکوٰۃ دیتا ہے وہ اپنے مال کو محفوظ کر لیتا ہے اللہ کے قلعے میں، صحیح طور پہ پوری ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ دو۔ رمضان شریف آتے ہیں، سیٹ لوگ پلاٹ خریدنا شروع کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کس نے پٹی پڑا دی کہ پلاٹ پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ارے اس پلاٹ پہ زکوٰۃ نہیں ہے جو پلاٹ آپ نے رہنے کے لیے، کارخانہ بنانے کے لیے لیا ہو یا یوز کے لیے لیا ہو، اس پلاٹ پر تو زکوٰۃ دینی ہے جو انویسٹمنٹ کے لیے آپ نے لیا ہے، جو آپ نے بیچنے کی نیت سے لیا ہے۔ یہ سارے ہیلے مت کرو۔ اللہ کو تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ ارے اللہ تمہاری نیتوں کو صرف نہیں جانتا ہے، تم کیا نیت کرنے والے ہو وہ اس کو بھی جانتا ہے، اسے سب پتا ہے کہ تم نے کیا زکوٰۃ ناکوں کی طرح تم نے اس زکوٰۃ کو سمجھ لیا کہ لیڈروں سے چھپا لیں گے تو بچ جائے گی؟ نہیں، یہ اللہ ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، وہ تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ اور میری مزدور بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ جن لوگوں پہ زکوٰۃ لینے کی اجازت نہیں ہے وہ زکوٰۃ نہ لیا کریں، ورنہ کچھ لوگ ایسے بھکمنگے ہو گئے، راڈو گھڑی پہن کر نکلتے ہیں، بائک پر چلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں زکوٰۃ دو، ہم زکوٰۃ لیتے ہیں، ہم خاندانی فقیر ہے۔ خاندانی کوئی فقیر نہیں ہوتا،
اللہ نے مال دیا ہے ناشکری مت کرو, دینے والے بنو, مانگنے والے مت بنو. میرے آقا فرماتے ہیں اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. ہمیشہ اپنا ہاتھ اوپر رکھو, اللہ تمہیں اوپر رکھے گا. دینے کی نیت رکھو گے اللہ تمہیں دینے والا بنائے گا, اور مانگنے کی نیت رکھو گے تو زندگی بھر مانگتے رہو گے. مسلمان تو مانگنے کے لیے پیدا نہیں ہوا, تو دینے کے لیے پیدا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ میں توفیق دے, تمام گناہوں سے سچی توبہ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو چاہے وہ توبہ کی توفیق نصیب فرمائیں. شب برات آ رہی ہے, 2 تاریخ کو غالباً شب برات ہے. پوری رات عبادت کا اہتمام کریں. شب برات میں عبادت کا حکم ہے بھائیو, جاگنے کا حکم نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شب برات میں جاگنے کا حکم ہے, پھر وہ پوری رات ہوٹلوں پہ بیٹھ کر گھگری کھا کے, پپڑ کھا کے, پلاؤ کھا کے پوری رات گزار دیتے ہیں. یہ رات جاگنے کے لیے صرف نہیں ہے, عبادت. جاگو تو عبادت کرو, ورنہ پھر سو جاؤ. ہنسی مذاق سے اچھا ہے, ہول اپار سے اچھا ہے کہ عشاء پڑھ کے سو جاؤ, فجر پڑھنے کے لیے اٹھ جاؤ. اور اگر جگ سکتے ہو تو بہت مبارک ہے, کیونکہ اس رات تقدیر بیدار ہوتی ہے. جو جاگتے ہیں ان کی تقدیر جگتی ہے. تو شب برات میں سنی دعوت اسلامی رات میں 3 بجے سے لے کر فجر تک مرکز یا رسول اللہ پر ہر سال پروگرام کرتی ہے. مختلف مساجد میں ہوتا تھا, اس سال جامع مسجد یا رسول اللہ پر ہے. انشاءاللہ فقیر کا اور علماء کرام کا بیان بھی ہوگا. ہمارا عنوان ہوگا آؤ مغفرت کی طرف انشاءاللہ. اور پھر اس وقت رات کے آخری حصے میں جس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پہلے آسمان پر اپنی شان کے مطابق نزول اجلال فرماتا ہے, کہتا ہے مانگو کیا مانگنا ہے میں تمہیں عطا کروں گا. تو جب رب کا اعلان ہوتا ہے مانگو کیا مانگنا ہے میں تمہیں عطا کروں گا, تو اس وقت خاص طور پہ تصور مدینہ میں دعا ہوتی ہے. پورے شہر سے لوگ مرکز پہ جمع ہوتے ہیں. میری گزارش ہے کہ رات میں ٹھیک 3 بجے آپ مرکز پر آئیں شب برات میں, اور تصور مدینہ کی دعا میں ضرور شرکت کریں, اور روزوں کا اہتمام بھی کریں. ممکن ہے تو 13, 14, 15 کو رکھیں, نہیں تو 14, 15 رکھیں, نہیں تو کم سے کم 15 کو تو رکھیں ہی رکھیں. اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوگی انشاءاللہ. اور انشاءاللہ 3, 4 اور 5 جون کو یعنی شب برات کی فجر کے بعد مرکز سنی دعوت اسلامی سے چونکہ 3 دن کی چھٹی رہے گی تو 3 روز کے لیے قافلہ جا رہا ہے. اور قافلہ انشاءاللہ خلدآباد شریف جائے گا, یعنی آم کے آم اور گٹلیوں کے بھی دام. بالکل معاملہ ہے صحیح کہ قافلے میں آپ زیارتیں بھی کریں اور علم بھی حاصل کریں. صاحب مزار کے قدموں میں بیٹھیں, دل بھی چمکے, چہرہ بھی چمکے, دماغ بھی چمکے. تو 3 دن کا قافلہ جانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے مبلغین سے رابطہ کریں, اپنے نام درج کرائیں اور خلدآباد شریف کے قافلے میں شریک ہو کر علم بھی حاصل کریں اور روحانی فیضان بھی حاصل کریں. اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائیں. اور 1 جون کو انشاءاللہ شب برات کے عنوان سے 1000 کھولی مہاڈا پلاٹ گول باغ کے قریب میں سنی دعوت اسلامی کا اجتماع ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس اجتماع میں شرکت کریں. 7 بجے اجتماع شروع ہوگا اور 10 بجے اجتماع ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ توفیق دے, ہم سب کو اللہ سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunnidawatisllami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.